اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ تمام دوست سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ میں اپنے ہر ویڈیو کے اندر سٹارٹ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی اتنا زیادہ پڑھا لکھا، کوئی عالم دین، کوئی پروفیسر، کوئی لیکچرر نہیں ہوں، لیکن جسٹ میں نے بس جو چیزیں پڑھنی شروع کی تو میرے دل میں ہے کہ وہ جو میں پڑھوں آپ تمام دوستوں سے بھی شیئر کر لوں۔ تو روزانہ کی بیسس پہ جو کنٹینیو کرتے ہوئے آج جو میں چیز پڑھنا چاہ رہا ہوں وہ تھا کہ جو عرب باشندے تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعوت تبلیغ کے نتیجے میں دین ابراہیم کے پیرو تھے، وہ دین ابراہیم جو ہے اس کو فالو کرتے تھے، اور لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے خدائی درس و نصیحت کا ایک حصہ بھلا دیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ کچھ چیزوں کو وہ ایلیمنیٹ کرتے چلے گئے اور ان کو بھولتے چلے گئے۔ بعد میں بنو خزاع کا ایک سردار تھا عمرو بن لاہی، جو کہ منظر عام پر آیا، اور اس کی نشوونما بڑی نیکوکاری، صدقہ خیرات، دینی امور سے گہری دلچسپی پر ہوئی تھی۔ اس لیے لوگوں نے اسے محبت کی نظر سے دیکھا اور اسے اکابر علماء اور افاضل اولیاء میں سے سمجھ کر اس کی پیروی شروع کر دی۔ پھر وہ جو سردار تھا، جو سردار عمرو تھا، اس نے ملک شام کا سفر کیا، دیکھا تو وہاں پہ بتوں کی پوجا کی جا رہی تھی۔ اس نے سمجھا کہ یہ بہتر ہے اور یہ ٹھیک چیز ہے، کیونکہ ملک شام جو ہے وہ پیغمبروں کی سرزمین اور آسمانی کتابوں کی نزول گاہ تھی۔ چنانچہ وہ اپنے ساتھ جب آیا تو وہ حبل بت بھی لے آیا، بت کا وہ نام تھا، حبل بت تھا، اس کو بھی لے آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا۔ اہل مکہ کو اللہ کے ساتھ شرک کی دعوت دی اور اہل مکہ نے اس پر لبیک کہا۔ اس کے بعد بہت جلد باشندگان حجاز بھی اہل مکہ کے نقش قدم پر چل پڑے، کیونکہ وہ بیت اللہ کے والی اور حرم کے باشندے تھے۔ اس طرح عرب میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ حبل کے علاوہ جو بت تھا جو وہ لے کر آیا تھا سردار، اس کے علاوہ عرب کے قدیم ترین بتوں میں سے منات ہے۔ یہ بحر احمر کے ساحل پر قدید کے قریب مسلل میں نصب تھا یہ جو بت تھا۔ اس کے بعد طائف میں لات نامی بت بھی وجود میں آیا، اور پھر وادی نخلہ میں عزا کی تنصیب عمل میں آئی۔ یہ تینوں جو ہیں یہ عرب کے سب سے بڑے جو ہے وہ بت تھے۔ اس کے بعد حجاز کے ہر خطے میں شرک کی کثرت اور بتوں کی بھرمار ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک جن جو ہے وہ عمرو بن لاہ کے تابع تھا، اور اس نے بتایا کہ قوم نوح کے بت یعنی ود، سواح، یغوث، یعوق اور نصر جدہ میں مدفون ہیں۔ یہ قبائل جو ہے ان بتوں کو اپنے اپنے علاقوں میں لے گئے، اور اس طرح ہر قبیلے میں پھر ہر گھر میں ایک بت ہو گیا۔ پھر مشرکین جو تھے انہوں نے جو مسجد حرام تھی اس کو بھی بتوں سے بھر دیا۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہو گیا تو بیت اللہ کے گرد 360 بت تھے، 360 بت، جنہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے توڑا۔ اب ہر ایک کو چھڑی سے ٹھوکر مارتے جاتے تھے اور وہ گرتا جاتا تھا۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ ان سارے بتوں کو مسجد حرام سے باہر نکال کر جلا دیا گیا۔ تو پھر اہل جاہلیت کی یہاں بت پرستی کے کچھ خاص طریقے اور بہت سارے رسم و رواج بھی جو ہے وہ وہاں پہ رائج ہو گئے تھے، اور اس میں سے میں چند کا جو یہ کتاب میں لکھے ہیں میں پڑھ رہا ہوں کہ دور جاہلیت کے جو مشرکین تھے بتوں کے پاس مجاور بن کر بیٹھتے تھے اور ان کی پناہ ڈھونڈتے تھے، انہیں زور زور سے پکارتے تھے اور حاجت روائی و مشکل کشائی کے لیے ان سے فریاد اور التجائیں کرتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سے سفارش کر کے ہماری مراد پوری کریں گے۔ دوسرے نمبر وہ یہ کرتے تھے کہ بتوں کا جو حج و طواف کرتے تھے ان کے سامنے عجز و نیاز سے پیش آتے تھے اور انہیں وہ سجدہ بھی کرتے تھے۔ تیسرا جو وہ پوائنٹ کیا کرتے تھے کہ بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کرتے، اور قربانی کے ان جانوروں کو کبھی بتوں کے
آستانوں پہ لے جا کر ذبح کرتے تھے، اور کبھی کسی بھی جگہ ذبح کر لیتے مگر بتوں کے نام پہ ذبح کرتے تھے۔ چوتھا جو پوائنٹ تھا وہ یہ کرتے تھے کہ بتوں سے تقرب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مشرکین اپنے حیثیت کے مطابق اپنے کھانے پینے کی چیزوں اور اپنی کھیتی اور چپائی کی پیداوار کا ایک حصہ بتوں کے لیے خاص کر دیتے تھے، اور اس سلسلے میں ان کا دلچسپ جو رواج ہے وہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے لیے بھی اپنی کھیتی اور جانوروں کی پیداوار کا ایک حصہ خاص کرتے تھے، پھر مختلف اسباب کی بنا پر اللہ کا حصہ تو بتوں کی طرف منتقل کر سکتے تھے، مطلب جو بتوں کا حصہ تھا وہ اللہ کی طرف جو اللہ کا حصہ تھا وہ بتوں کی طرف تو منتقل کر سکتے تھے، لیکن بتوں کا حصہ کسی بھی حال میں اللہ کی طرف منتقل نہیں کر سکتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ بحیرہ صائبہ ہے کی بچی کو کہا جاتا ہے، اور صائبہ اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس سے 10 بار بے درپے مادہ بچے پیدا ہوئے تھے، درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہوا۔ ایسی اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، اس پر جو ہے وہ سواری نہیں کی جاتی تھی، اس کے بال نہیں کاٹے جاتے تھے، اور مہمان کے سوا کوئی اس کا دودھ نہیں پیتا تھا۔ اس کے بعد یہ اونٹنی جو مادہ بچہ جنتی اس کا کان چیر دیا جاتا اور اسے بھی اس کی ماں کے ساتھ آزاد چھوڑ دیا جاتا، اس پر سواری نہ کی جاتی اور اس کا بال نہ کاٹا جاتا، اور مہمان کے سوا اس کا کوئی جو دودھ ہے وہ نہ پیتا۔ یہی جو ہے بحیرہ ہے اور اس کی ماں صائبہ ہے۔ جو وسیلہ ہے، وسیلہ اس بکری کو کہا جاتا تھا جو 5 دفعہ بے درپے دو مادہ بچے جنتی، یعنی 5 بار میں 10 مادہ بچے پیدا ہوتے، درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہوتا۔ اس بکری کو اس لیے وسیلہ کہا جاتا تھا کہ وہ سارے مادہ بچوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتی تھی۔ اس کے بعد اس بکری سے جو بچے پیدا ہوتے انہیں صرف مرد کھا سکتے تھے، عورتیں نہیں کھا سکتی تھیں۔ البتہ اگر کوئی بچہ مردہ پیدا ہوتا تو اس کو مرد اور عورت سبھی کھا سکتے تھے۔ حامی جو ہے اس نر اونٹ کو کہتے تھے جس کی جو جفتی ہے، جفتی سے بے درپے 10 مادہ بچے پیدا ہوتے تھے، اس کو جو ہے وہ حامی وہ کہتے تھے اس کو۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ تھا کہ عرب اپنے بتوں کے ساتھ ساتھ یہ سب کچھ اس عقیدے کے ساتھ کرتے تھے کہ یہ بت انہیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور اللہ کے حضور ان کی سفارش کر دیں گے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ مشرکین کہتے تھے، یہ مشرکین اللہ کے سوا اور ان کی عبادت کرتے تھے اور جو انہیں نہ نفع پہنچا سکے نہ نقصان، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ اچھا، مشرکین جو عرب تھے وہ ازلام یعنی فال کے تیر بھی استعمال کرتے تھے۔ ازلام ظلم کی جمع ہے، اور ظلم جو ہے وہ اس تیر کو کہتے تھے جس پر نہ لگے ہوں، جس میں پر نہ لگے ہوں، اس کو وہ ظلم کہتے تھے، اس تیر کو۔ فال گیری کے لیے استعمال ہونے والے یہ تیر 3 قسم کے ہوتے تھے۔ ایک وہ جن پر صرف ہاں یا نہیں لکھا ہوتا تھا، اس قسم کے تیر سفر اور نکاح وغیرہ جیسے کاموں کے لیے استعمال کیے جاتے تھے کہ اگر فال میں ہاں نکلتا تو مطلوبہ کام کر ڈالا جاتا، اور اگر نہیں نکلتا تو سال بھر کے لیے وہ کام ملتوی کر دیا جاتا اور آئندہ پھر فال نکالی جاتی۔ فال گیری کے تیروں کی جو دوسری قسم تھی وہ تھی جن پر پانی اور دیت وغیرہ درج ہوتے تھے، اور تیسری قسم وہ تھی جس پر یہ درج ہوتا تھا کہ تم میں سے ہے یا تمہارے علاوہ سے ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں ساری یہ ان لوگوں کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی تھیں۔ اس طرح ایک ملتا جلتا جو ایک رواج مشرکین میں جوا کھیلنے اور جوئے کے تیر استعمال کرنے کا تھا۔ اس تیر کی نشاندہی پر وہ جوئے کا اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بانٹتے تھے، اور مشرکین عرب کہانوں، عرافوں اور نجومیوں کی خبروں پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ تو مشرکین میں جو ہے وہ بدشگونی کا بھی رواج تھا، اسے عربی میں تیرہ کہتے ہیں، اور اس کی صورت یہ تھی کہ مشرکین کسی چڑیا یا ہرن کے پاس جا کر اسے بھگاتے تھے،
پھر اگر وہ داہنے جانب بھاگتا تو اسے اچھائی اور کامیابی کی علامت سمجھ کر اپنا کام کر گزرتے، اور اگر بائیں جانب بھاگتا تو اسے نحوست کی علامت سمجھ کر اپنے کام سے باز رہتے۔ اس طرح اگر کوئی چڑیا یا جانور راستہ کاٹ دیتا تو اسے بھی منحوس سمجھتے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک حرکت یہ بھی تھی کہ مشرکین خرگوش کے ٹخنے کی ہڈی لٹکاتے تھے، اور بعد دونوں مہینوں جانوروں، گھروں اور عورتوں کو منحوس سمجھتے تھے، بیماریوں کی چھوت کے قائل تھے اور روح کے الو بن جانے کا عقیدہ رکھتے تھے۔ یعنی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جب تک مقتول کا بدلہ نہ لیا جائے اس کو سکون نہیں ملتا، اور اس کی روح الو بن کر بیابانوں میں گردش کرتی تھی اور پیاس پیاس یا مجھے پلاؤ کی صدا لگاتی رہتی ہے۔ جب اس کا بدلہ لے لیا جاتا تو اس سے راحت اور سکون مل جاتا۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو جاہلیت کے زمانے میں مشرکین جو ہے وہ کرتے تھے اور سوچتے تھے۔ تو باقی انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ جب میں کل پڑھوں گا تو پھر آپ دوستوں سے شیئر کروں گا۔ تو آج تک کے لیے اجازت، دعا کریں اللہ پاک ہمارا پڑھا لکھا قبول فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔